آتی ہیں ان میں طلاق کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا تمہارے اسلام میں ایسا طلاق ہے؟ کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کو طلاق دے دے گا، اس کی زندگی کا کیا؟ اگر اس طرح سے کوئی آدمی طلاق دیتا ہے کہ کھیل تماشے میں طلاق دے دیتا ہے، اپنا غصہ اتارنے کے لیے طلاق دیتا ہے، تو ایسا آدمی گناہگار ہے، ایسا آدمی گناہگار ہے۔ لیکن کیا طلاق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کسی بھی قانون میں طلاق ہونا چاہیے یا نہیں، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر طلاق نکال دیا جائے۔ عورت کے لیے اسلام میں الگ ہونے کا راستہ رکھا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام میں طلاق کون دے گا؟ مرد دے گا، عورت نہیں۔ کا مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ میں لگام ہے، وہ کھینچے چھوڑ دے، وہ جیسا چاہے کرے۔ تو مرد کے ہاتھ میں پاور ہے الگ ہونے کا، عورت کے ہاتھ میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس کو اسلام معلوم نہیں ہے یہ اس کی پہلی غلطی ہے، اعتراض دوسری غلطی ہے۔ پہلی غلطی تو اسلام معلوم نہیں ہے تجھ کو۔ اسلام میں عورت کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ مرد سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ کرے، لیکن اس کا نام طلاق نہیں ہے، اس کا نام خلا ہے۔ لیکن الگ ہونے کی پاسبلٹی تو ہے نا۔ تو آپ صرف یہ کہیں کہ طلاق کا حق عورت کو نہیں ہے تو یہ ایک جھوٹ ہوا، اس لیے کہ طلاق کا مقصود الگ ہونا ہے، بس طلاق کا طریقہ الگ ہے، خلا کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن دونوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دونوں کا نتیجہ یہی ہے کہ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو مرد بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں، اور بیوی اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو اب بھائی مرد کو مرد کہتے ہیں، عورت کو عورت کہتے ہیں، یہ کیا فرق ہوا؟ تو ضروری ہے نا یہ فرق، یہ فرق ضروری ہے۔ آپ کہیں مرد کو بھی مرد کو، عورت کو بھی مرد کو، کیسا ہوگا؟ تو صرف نام بدلنے سے معاملہ نہیں بدل جاتا ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ دونوں الگ ہو سکتے ہیں، اور اس کے احکام میں تھوڑا فرق ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عورت کے لیے شوہر سے الگ ہونا زیادہ آسان ہے شوہر کو عورت سے الگ ہونے کے مقابلے میں۔ اسلام نے طریقہ کیا رکھا؟ عورت پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے، حیض کی حالت میں نہیں۔ پاکی کی حالت میں وہ طلاق دے گا اس کو، یہ ہوا پہلا طلاق۔ اب پھر پورا اس کا سائیکل گیا، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، اب اس کو پورا 1 مہینہ ملا سوچنے کے لیے۔ اس 1 مہینے میں اگر اس نے رجوع کر لیا، غلطی ہو گئی، میں نے طلاق دیا تھا، اب میں رجوع کر رہا ہوں، یا بیوی رہے گی تو شوہر کے گھر میں رہے گی، اب سامنے گھومے گی پھرے گی، بات چیت ہوگی، تعلقات واپس سے ٹھیک ہوں گے۔ غصہ کانچ کی طرح ہوتا ہے، برتن کی طرح ہوتا ہے جو آگ پہ سے اتارا جائے، رکھا جائے تو اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، واپس سے صحیح تعلقات ہو گئے، ہنسی مذاق ہوا، جانے دو، ختم، میں نے طلاق دیا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں دوں گا، اپن رہیں گے دونوں ساتھ میں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بیوی کی رغبت ہوئی شوہر کو، دونوں کا تعلق ہوا اور طلاق آٹومیٹک ختم۔ اگر بیوی سے شوہر دوران عدت پہلی طلاق کے بعد جمع کر لیتا ہے تو طلاق چلی گئی، کیونکہ تو الگ ہونا چاہتا اور ساتھ بھی تعلق بھی قائم کر رہا، ایسا کیسا؟ تو مطلب وہ تیرا طلاق کیا ہو گیا؟ گیا، ڈیلیٹڈ، وہ باقی ہے لیکن اب سلسلہ ختم ہو گیا تیرا۔ نہیں، دینا ہی ہے طلاق۔ پہلا طلاق دے کے پوری عدت ہو کے پاک ہوئی، دوسرا طلاق، پھر پورا اس کا مہینہ گیا، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، تیسرا طلاق۔ اتنے بڑے پیریڈ میں وہی آدمی جو واقعی طلاق دینا چاہتا ہے طلاق دے گا، ورنہ اگر اس طریقے سے طلاق دیا جائے 99% طلاق نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اتنا لمبا پروسیجر کس کے لیے ہے؟ آدمی کے لیے ہے، عورت کے لیے اتنا لمبا نہیں ہے۔ عورت کے لیے کیا طریقہ ہے؟ عورت طلاق چاہتی ہے، عورت خلا چاہتی ہے، عورت قاضی کے پاس گئی، کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ قاضی دیکھے گا، سمجھائے گا، سب کچھ کرے گا، نہیں۔ اس کے بعد قاضی کیا کرے گا؟ شوہر کو بلائے گا اور عورت سے کہے گا تیرا جو مہر جو تو نے لیا تھا اس سے، وہ مہر واپس دے دے۔ مہر واپس دے دیا،
وہ دونوں کا نکاح ختم کر دے گا، شوہر سے کہے گا چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ عورت کو چھوڑنے کے بعد میں ایک حیض آیا، پاک ہو گئی، دونوں الگ، ختم۔ لیجئے 3 عدتیں بھی نہیں، پہلا طلاق، دوسرا طلاق، تیسرا طلاق نہیں، اتنا لمبا پروسیجر نہیں، کیونکہ الگ کون ہونا چاہ رہے ہیں؟ عورت۔ تو آپ بتائیے الگ ہونا عورت کے لیے آسان ہے یا مرد کے لیے آسان ہے؟ مرد کے لیے اتنا مشکل، ایسا ہی دینا، ویسا ہی کرنا، یوں کرنا، اور اس کی عدت اتنی لمبی۔ لیکن عورت کی عدت کتنی ہے؟ ایک حیض سے پاک ہونے تک، بس، دونوں الگ۔ آپ سوچئے، اچھا مرد اگر 3 طلاق دے پھر واپس اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا نکاح ہو کے طلاق ہو کے پھر وہ اس سے راضی نہ ہو نکاح کے لیے۔ حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ نیچرل رغبت والا نکاح ہے کہ اس نے طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیے، اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور نکاح ہونے کے بعد ان کا بھی طلاق ہو گیا، اب وہ عورت انتظار میں ہے کوئی اور نکاح ہو، اب اس نے پیغام بھیجا، وہ راضی ہو گئی، نکاح کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے اتنا مشکل کر دیا۔ لیکن اگر خلا ہوا ہو اور دونوں واپس سے نکاح کرنا چاہیں، واپس نکاح ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں۔ دیجیے، یعنی عورت کے خلا کے بعد اس کے لیے پاسبلٹی کہ واپس سے نکاح ہو جائے، اس کے لیے اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ اب معاملہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ طلاق کو جو آپ آج کا دور اتنا ہائی لائٹ کر کے مرد کو غلط بتا رہا ہے، اس کے مقابلے میں خلا زیادہ ایزی ہے۔ اب عورت کو ڈیفیم کرنا چاہیے، عورت کے لیے اتنا ایزی کیسا؟ یہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ عورت کے لیے آسان کتنا ہے الگ ہونا، مرد کے لیے مشکل ہے۔ اور یہ جو ایک ساتھ طلاق طلاق طلاق، لوگوں کو دین کا علم ہے ہی نہیں، اس لیے لوگ ایسا بول رہے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ لوگ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں معلوم کریں کہ واقعی اسلام کیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان امرأۃ ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت، کہنے لگیں، یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، اے اللہ کے رسول، ثابت ابن قیس کے اخلاق میں یا ان کی دینداری میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کی کوئی کمی نہیں بتانے آئی ہوں کہ ان کے اخلاق برے ہیں، ان کو وہ دیندار نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض ان پر دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اسلام لانے کے بعد ناشکری مجھے پسند نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے کچھ مسائل ہوں گے تو میں نہیں چاہتی ان کے ساتھ رہوں، کیونکہ ان کے ساتھ رہوں گی تو میرے اندر ناشکری پیدا ہوگی اور میں گناہ گار ہوں گی، میں نہیں چاہتی ان کے ساتھ رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تردین علیہ حدیقتہ، ان کا جو باغ انہوں نے تم کو دیا تھا، ان کا جو باغ انہوں نے تم کو دیا تھا یعنی مہر میں دیا تھا، کیا تم ان کو لوٹاؤ گی؟ قالت نعم، کہا کہ ہاں، یعنی تم ان کا باغ واپس دیتی ہو؟ کہا کہ دیتی ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقہ، آپ نے ثابت ابن قیس سے کہا اپنا باغ لے لو اور ان کو چھوڑ دو، اپنا باغ لے لو اور ان کو چھوڑ دو، یعنی وہ جو مہر تھا ان کو کہا کہ قبول کرو اور ان کو چھوڑ دو۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتنا آسانی سے ہو گیا کہ ایک عورت آئی، کہا کہ نہیں مجھ کو دیندار ہے لیکن ہماری جمتی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو کے میں جہنم میں جاؤں، تو میرا ان کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ لوگے ان کا باغ دو گی؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ لے لو اپنا باغ اور چھوڑ دو ان کو۔ اسلام میں عورت بھی اگر الگ ہونا چاہے ہو سکتی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ جذبات میں آ کر کوئی عورت عید کے دن فلاں ڈریس نہیں لائے، میں جا رہی اب خلا لینے، خلا لینے کے لیے جانے کی بجائے ایک اس کو اچھا ڈریس لینے کے لیے جانا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جہاں مرد کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، وہیں عورتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے وہ شوہر سے الگ ہو جائیں گی۔
آپ سوچئے مرد اپنی اولاد پر لعنت کتنی کرتا ہے اور عورت اپنی اولاد پر لعنت کتنی کرتی ہے. غور کیجئے. لعنت کیا ہے؟ اللہ کے رحمت سے دوری، بد دعائیں دینا، یہ کرنا. عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ جذبات میں آ کے اس کی زبان بعض اوقات ایسی چیز نکل جاتی جو نہیں نکلنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتی ہے. مرد عام طور سے ایسا نہیں کرتا ہے. مرد اپنے جذبات کو روک کے رکھتا ہے، اس کا منہ نہیں چلتا، اس کا ہاتھ چلتا ہے. لیکن عورت، اور طلاق ہاتھ والا معاملہ نہیں ہے، منہ والا ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے بولے طلاق. جو لعنت کر سکتا ہے وہ طلاق کیوں نہیں کرے گا؟ تجربہ ہے یہ ہمارا، سارا معاشرہ اس کو جانتا ہے. تو عورت جذباتی ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی. جس کے پاس طاقت کم ہوتی ہے اس کی ساری طاقت زبان سے استعمال ہوتی ہے. آدمی جب کچھ نہیں کر پاتا ہے تو بہت بولتا ہے. تو عورت کے ہاتھ میں اگر طلاق رکھ دی جائے، بہت ممکن ہے وہ غصے میں آ کے طلاق دے دے. تو اس کے لیے عورت کے ہاتھ میں اس کو نہیں رکھا گیا، مرد کے ہاتھ میں. اب مرد بھی غلط ہو سکتا ہے، مرد اب کسی کی تو ہاتھ میں رکھنا پڑے گا. دو میں سے ایک کے ہاتھ میں طلاق رکھی جائے تو مرد کے ہاتھ میں رکھا، جو دونوں میں سے کمپیریٹیولی زیادہ اپنے آپ کو روک کے رکھنے والا ہے. لیکن عورت کو بھی گنجائش رکھی گئی کہ اگر شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے الگ ہونے کا کوئی راستہ نہیں، وہ قیدی بن جائے، اور مرد کے لیے بہت آسانی کہ وہ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے کبھی بھی، ایسا نہیں ہے. دونوں بھی چاہیں تو ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں. لیکن مرد کا جو پروسیجر ہے وہ بہت لیندی ہے، اور عورت کا جو پروسیجر ہے وہ شارٹ کٹ ہے. لیکن وہ تھرڈ پارٹی کی طرف جانا پڑے گا، یعنی قاضی کے پاس اس کو جا کر اپنا معاملہ حل کرانا پڑے گا، اور قاضی اس کا فیصلہ کرے گا. بعض علماء نے کہا قاضی نہ بھی ہو تو سماج کا کوئی بڑا آدمی، گھر کا کوئی بڑا آدمی ایسا کرتا ہے تب بھی اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو عورت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت اسلام میں مظلوم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں، اور مرد پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جتنی